یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس آیت کو ذرا اچھی طرح سمجھیے۔ اس کے دو دور ہیں نمایاں۔ ویسے تو پوری 1400 سال کی تاریخ امت مسلمہ کی جو ہے وہ یہودیوں کی دشمنی کے سازشوں سے بھری ہوئی۔ پہلا دور جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس دور کی مخالفت جو ہے اس کے لیے قرآن مجید لفظ استعمال کر رہا ہے، اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ طنز ہے اصل میں۔ ان میں اتنی جمع مردی نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنی شجاعت نہیں ہے کہ میدان میں آ کے مقابلہ کریں۔ یہ تو اصل میں من ورائے جدر جو فرمایا گیا، فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے کہ دیہات میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو نوجوان جو ہیں وہ گلیوں کے اندر لڑ رہے ہوتے ہیں لاٹھیاں لے کر، اور اوپر سے عورتیں پتھر پھینکتی ہیں۔ کہ ان کا کام عورتوں کا تھا، اوپر سے پتھر پھینک دینا۔ حضور کو قتل کرنے کے لیے چکی کا پاٹ اوپر سے گرا دیا جہاں کہ حضور کو بیٹھنا تھا، وہ تو وقت پر حضرت جبرائیل نے اطلاع دے دی، حضور وہاں سے چلے گئے، ورنہ آپ چکی کے پاٹ تلے جو ہے آ کر اور ہلاک ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ زہر دے دیا، یہ ساری کارستانیاں۔ اور یہی در حقیقت تھے کہ جو قریش کو بھڑکا بھڑکا کر آبادہ کرتے تھے حملہ کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاہ اللہ، جب بھی یہ کوئی سازش کرتے ہیں اور آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے پھونکے مار مار کے، تو اکثر و بیشتر تو اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے، اس کو آگ کو بڑھنے نہیں دیتا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آگ بڑھتی ہے، اور کسی وقت جو ہے وہ جنگیں ہوئی ہیں۔ انہی میں سے وہ ابو عامر راہب تھا جو بدترین دشمن حضور کا بنا۔ دیکھیے عجیب شخصیتیں ہیں یہ دو بالمقابل۔ قریش میں سے ورقہ ابن نوفل تھے، مکے کے آدمی، حضرت خدیجہ کے غالباً چچا زاد بھائی۔ ان کے اندر بھی دین حق کی طلب پیدا ہوئی دل میں، اور وہ گئے شام، عیسائیت کا مذہب اختیار کیا، تورات پڑھی، اور اتنی مہارت حاصل کی کانا یکتب التورات فی العبرانیہ، وہ تورات لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں، جبکہ مکے میں عربی لکھنے والے چند تھے، وہ عبرانی کے عالم تھے اور عبرانی میں لکھتے تھے۔ لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جب حضور پر وحی آئی ہے تو فوراً تصدیق کی۔ جب حضرت خدیجہ لے کر گئی ہیں کہ ابن عم ذرا ان کے بارے میں سنیے یہ کیا تجربہ انہیں ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ آیا ہے، غار میں تھے، ساری داستان سن کے کہا یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ پر آ چکا ہے، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہیں یہ قوم یہاں سے نکال باہر کرے گی۔ اور حضور بڑے حیران ہوئے، اوا مخرجیہم، کیا یہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ کہا انہوں نے ہاں، جو کوئی بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہوئی ہے، کاش کہ میں زندہ رہوں۔ وہ زندہ نہیں رہے، کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ اسی لیے انہیں صحابہ میں شمار نہیں کرتے، نوٹ کر لیجئے، حالانکہ تصدیق انہوں نے کر دی حضور کی نبوت کی۔ صحابہ میں کیوں نہیں شمار کرتے؟ کہ ابھی حضور کی رسالت کا دور شروع نہیں ہوا تھا، آپ کو تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ تبلیغ کے حکم کے بعد تصدیق جس نے کی ہے وہ صحابی کہلاتا ہے۔ وہ تو آیت جب نازل ہوئی سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہاں سے اصل میں شروع ہوئی ہے حضور کی رسالت۔ اس کے برعکس کردار تھا ابو عامر خزرجی تھا، یہ اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا نیکی کا، یہ بھی گیا شام گیا، عیسائی ہوا، راہب بن گیا، بہت تعلیم حاصل کی، لیکن یہ بدترین دشمن بن گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ غزوہ احد کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب فوجیں آمنے سامنے تھیں، ادھر 700 رہ گئے تھے، ادھر جو ہے 3000 تھے، تو یہ باہر نکلا تھا، اے یثرب والو مجھے پہچانتے ہو، میں ابو عامر ہوں، اور دیکھو میں گواہی دے رہا ہوں محمد جھوٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ صحابہ نے کہا لعنت ہو تجھ پر، دفع ہو یہاں سے۔ اس کے بعد بھی مسجد زرار بنائی گئی تھی منافقین کی جانب سے اسی کو پناہ فراہم کرنے کے لیے، کہ گاہ بگاہ یہ آئے، وزٹ کرے یہاں نفاق کے فتنے کو ہوا دینے کے لیے، تو اس کے لیے کوئی جگہ تو ہونا جہاں یہ لوگوں سے مل سکے۔ یہ اصل میں سازش کا اڈا مسجد زرار مسجد کے نام سے بنایا جا رہا ہے، جس کو کہ حضور نے غزوہ تبوک سے واپسی پر جلا دیا۔
تو یہ دور جو تھا یہودیوں کی طرف سے جو حضور کی مخالفت ہوئی، اس کے لیے الفاظ بڑے پیارے ہیں، بے افواہہم، اپنی منہ کی پھونکوں سے، میدان میں آنے والے نہیں ہیں، یہ مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ ان کے اندر شجاعت نہیں ہے، ان میں مردمی نہیں ہے، مردانگی نہیں ہے۔ اسی کو مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔